یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ فاروق احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کے شہری ہوا بازی شعبے نے بھارت کو دنیا میں تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے والی معیشت بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس شعبے کے ذریعے عوام کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ ثقافت اور خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کل نئی دلی میں شہری ہوا بازی سے متعلق ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ایویشن سیکٹر میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ لوگوں کو سفر کرنے میں اب زیادہ سہولت مل رہی ہے اور کنیکٹیوٹی کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے سبھی ممبر ممالک کی جانب سے دلی اعلانیہ منظور کیے جانے کا اعلان کیا۔ دلی اعلانیہ خطے کے ایویشن شعبے کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا ایک نظریاتی خاکہ ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ دلی اعلانیہ سے علاقائی کنیکٹیوٹی، اختراع اور ایویشن کے شعبے میں پائیدار ترقی کے لیے عزم کو فروغ ملے گا۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے چناؤ میں اب کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں اور آزاد امیدواروں نے اپنی اپنی چناوی مہم میں مزید صورت لائی ہے۔ امیدوار رائے دہندگان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں۔ ادھر وادی میں ہر گزرتے دن چناوی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جلسے جلوس اور ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں، جس دوران سیاسی جماعتیں ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ تقریباً سبھی جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور جاری کیے ہیں، جن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی سہولیات بہم رکھنے اور مسائل حل کرنے کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اب کی بار ماضی کے برعکس الیکشن میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور امیدوار بھی بڑی تعداد میں میدان میں کود پڑے ہیں۔ انتظامیہ نے الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور چناؤ عملے کو بھی ڈیوٹی کے لیے تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے۔ کشمیر وادی میں پہلے مرحلے کے تحت 18 ستمبر کو جنوبی کشمیر کی سبھی نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات 2024 کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جموں کشمیر کے 7 اضلاع کے 40 اسمبلی حلقوں میں 483 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن تھا، جبکہ اس آخری مرحلے کے لیے 1 اکتوبر 2024 کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق آخری مرحلے کے لیے کل 483 امیدواروں نے 518 کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ جموں ضلع میں کل 122 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ ضلع بارہمولہ میں 111، ضلع کپواڑہ میں 80، ضلع بانڈی پورہ میں 50، کٹھوعہ ضلع میں 47، ضلع ادھمپور میں 40، جبکہ ضلع سانبھا میں 33 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج کی جا رہی ہے، جبکہ امیدوار 17 ستمبر تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ سبھی مرحلوں کے تحت ڈالے جانے ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو عمل میں لائی جائے گی۔ جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع کی تمام 16 نشستوں کے لیے پہلے مرحلے کے تحت 18 ستمبر کو چناؤ ہو رہا ہے۔ باقی اضلاع کی طرح ضلع شوپیاں میں بھی انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ چناؤ کے حوالے سے ضلع میں مزید کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے پیش ہے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ ضلع شوپیان میں رواں مہینے کی 18 تاریخ کو پہلے مرحلے کے تحت کل 2,09,063 رائے دہندگان اپنی حق کی رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے ضلع میں کل 194 مقامات پر 251 پولنگ مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً 3,33,000 آبادی والے اس ضلع میں 2 اسمبلی نشستیں زین پورہ 36 اور شوپیان 37 ہے۔ ان دونوں حلقوں میں 21 امیدوار انتخابی میدان میں اپنی زور آزمائی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں الیکشن انتظامیہ کی طرف سے تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔ ضلع میں انتخابات کو احسن طریقے سے منعقد کرانے کے لیے تقریباً 800 ملازمین پر مشتمل تربیت یافتہ پولنگ عملہ کی تعیناتی اور سیکورٹی کا مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ضلع میں انتخابی میدان میں برسر پیکار امیدواروں کی طرف سے انتخابی ریلیوں، جلسوں اور گھر گھر مہم کا سلسلہ ہر آئے دن کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو ووٹر کس کے سر کامیابی کا سہرا باندھ دیں گے اور ان میں کون لوگوں کی امیدوں پر کھرا ثابت ہوگا۔ جانثار احمد، آکاشوانی، شوپیان۔
जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों के तहत होने वाले असम्बली इंतखाबात के अहसन, पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती सतह पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पहले मरहले के तहत जिन अजला में वोटिंग हो रही है उनमें होम वोटिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसके तहत बुजुर्ग अफराद के साथ साथ जिस्मानी तौर ख़ास वोटरों को घर बैठे ही वोट डालने की सहूलियत दस्तियाब की जा रही है। उधर चुनाव ड्यूटी पर मामूर अमले को चुनाव के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में ज़रूरी तरबियत दी जा रही है, जबकि सलामती इंतजामात समेत तमाम इकदामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।